तो अच्छा मौसम लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक पाकिस्तान में भी आहिस्ता-आहिस्ता मौसम ठीक हो रहा है। सर्दियाँ तो फिर बर्दाश्त हो जाती है, गर्मियों में जो बिल आते हैं ना आप लोगों के, अल्लाह अकबर। क्योंकि सारे जानने वाले सब फैमिली तो पाकिस्तान में होती है ना, तो बात ही ये हो रही होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करे इंशाअल्लाह जी, दुआ करते हैं कि अगली गर्मी आने तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ख़ास करम ही कर दे। क्योंकि जो तो पे कर सकते हैं उनकी तो बात और है, लेकिन जिनकी पे ही इतनी होती है कि वो मुश्किल से घर में ग्रोसरी लाएं, वहाँ पे वो कहाँ से बिजली के बिल देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना रहम करे। बहुत बड़ी आजमाइशें होती हैं, देखने जो जो गुजरता है ना बस उसी को पता होता है। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल बकरा आप लोगों की कंप्लीट हुई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह से आप लोगों का ये सफ़र जारी और सारी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे आप लोगों के सबके मैसेजेस मिल गए हैं, आप लोगों के अलग-अलग से जो ग्रुप्स हैं उसमें आपके टीचर्स आपके मैसेजेस भेज रहे हैं। मुझे जैसे-जैसे वक़्त मिल रहा है मैं उनको सुन रही हूँ। सबके आंसर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की कम से कम बात सुन रही हूँ। आप लोग क्या, आप लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ा? आप लोगों को कैसा लगा? ये सफ़र आप लोगों का कैसा था? बाज़ बच्चियों के तो इतने प्यारे मैसेजेस थे, क्योंकि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि लिख के नहीं भेजें क्योंकि वक़्त नहीं मिलता। तो आप बोल के मुझे मैसेजेस कर दें ताकि मैं चलते-फिरते भी सुन सकती हूँ एटलीस्ट। तो बहुत प्यारे आप लोगों के मैसेजेस हैं। दिल चाहता है कि आप लोगों के सबके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह कभी ये भी मौका आएगा। बल्कि मेरी एक स्टूडेंट थी ज़ेबा फ़ातिमा, उनकी टीचर आयशा नसीम हैं। उनका मुझे मैसेज जब आया तो मैं इतनी खुश हुई जिसको कोई हद नहीं, कि उसने सूरत अल बकरा उसकी कंप्लीट हुई तफसीर की, और उसने हिफ्स भी साथ पूरी सूरत अल बकरा कर ली। शी सेड कि मुझे जितनी आयत आती थी मैं साथ-साथ तफसीर तैयार कर रही होती थी, साथ-साथ मैं उनको हिफ्स भी कर लेती थी। देखिए कितना, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को चुनना होता है, खैर का मामला करना होता है, वो मैं कहती हूँ ना तकवा के लेवल्स होते हैं। कोई इस लेवल पे है तो कोई इस लेवल पे है तो कोई इस लेवल पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत खूबसूरत सफ़र रखा है। मेरे साथ आप लोगों का जो सफ़र ये चल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदगी की आखिरी साँस तक हमें एक-दूसरे के साथ इसी तरह से जोड़े रखे। हम किसी को पढ़ाते रहें और किसी से पढ़ते रहें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद भी पढ़ती हूँ। मैं अभी खुद भी ग्रामर के जो एडवांस लेवल है वो कर रही हूँ। मैं दोबारा से मेरा ख़्याल है कुछ तीसरी चौथी दफ़ा तजवीद कर रही हूँ। बस दिल चाहता है कि जुड़े रहें किसी न किसी तरह से, क्योंकि पढ़ा है ना कि जो जब अगर हमारा आखिरी वक़्त आए और उस वक़्त हम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब का इल्म ले रहे हो, तो शहादत का दर्जा पाएँगे, तो फिर किसका दिल चाहेगा कि वो इसमें से बाहर हो। हर कोई ये कोशिश करेगा कि मैं किसी न किसी लेवल पे स्टूडेंट रहूँ और मैं सीखती रहूँ। ये अमल तो सारी उम्र जारी और सारी रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह अब हम सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 45 करेंगे आज। उससे पहले एक हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। ऑनेस्टली मैं जब ये हदीस लिख रही थी ना, तो मुझे यूँ लग रहा था कि पूरा 1 घंटा ना मैं इस हदीस को बयान करूँ। इतनी प्यारी बातें थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात इतनी प्यारी होती है, तो कई दफ़ा ना इतने बड़े-बड़े हमें सबक मिलते हैं, तो उनको जब हम खोलते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं उसको, तो फिर और तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर बड़ा मज़ा आता है। तो लेकिन फिर भी मेरे वक़्त की कमी है, उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है जी 2616 कि हज़रत मास बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। तो सुबह के वक़्त वो रसूलुल्लाह के करीब हुए, मतलब पास उनके आए और उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। देखिए ये कि भी कितनी प्यारी बात होती है कि बंदे को हिर्स होती है कि अगर मुलाकात हुई है, थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं कोई ऐसी बात पूछ लूं। अगर आप लोगों के कोई दोस्त ऐसे है ना, वल्लाही मैं कहती हूँ इससे प्यारी बात नहीं हो सकती कि जब भी आप उनसे बात करें तो आप कोई ना कोई बात अल्लाह की बात कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। यहाँ तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने कहा कि माज़ तुमने बहुत प्यारी बात पूछी है, कि क्या पूछा था कि कोई ऐसा अमल बता दे जो जन्नत के करीब करने वाला हो।
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل جو ہے یہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا تب تک نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ اور وہ عمل کیا تھے جو ہمیں پتا ہے بیسک؟ اچھا یہ حدیث اینڈ میں جا کے آپ کو بہت ایکچولی اس کا سبق ملے گا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی چیز کہ اب نمبر ایک کیا تھا کہ اللہ کہ بے شک عمل اس کے لیے آسان ہے جسے اللہ آسان کر دے، کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ نمبر دو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نمبر تین یہ کہ نماز قائم کرو۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، پھر حج کے بارے میں بتایا جو ہمارے بیسک چیزیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیا بتایا کہ جس کو توفیق اللہ دے، تو توفیق کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر کے ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں۔ جو ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اور جو زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں تب بھی اللہ سے مانگیں۔ حج ابھی تک ادا نہیں کیا کیونکہ فریضہ ہے، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں عمل کے لحاظ سے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ اور باتیں نہ بتاؤں جو بھلائی کے دروازے ہیں۔ مطلب کیا کہ بھلائی میں کی طرف جانے کا راستہ جیسے ہے نا، تو ان دروازوں سے تم گزرو گے تو تم بھلائی کی طرف پہنچو گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ، یہاں پہ کون سے روزے کی بات ہے؟ نفلی روزہ۔ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی دور سے آ رہا ہے اور آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے یا ڈنڈا ہے، تو آپ چھپ جاتے، ایک بڑی سی ایک قلعہ جیسے آپ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہاں پہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو روزہ جو ہے نا، جب ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ ہمیں گناہوں سے اور ہماری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہماری ڈھال بن جاتا ہے۔ نمبر ایک رسول اللہ نے روزے کا بتایا۔ نمبر دو رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی، تو اس لیے صدقہ دیا کرو۔ اور تیسرا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی رات کو نماز پڑھنا، مطلب تہجد کی نماز پڑھنا، اسی طرح سے کہ وہ بھی گناہوں کو سے ڈھال بن جاتی ہے۔ اور یہ کیا کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں یا پریشانیاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر روز آسمان دنیا سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان کے اوپر جو مشکل وقت آنے ہیں وہ فیصلے تو سارے نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ تہجد کی نماز میں اٹھے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ ڈھال بن جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کی تلاوت کی، سورۃ سجدہ کی آیا ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، بہت پیاری آیا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگوں کی بات بتائی کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ سے آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون کہ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوف و طمع کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کو امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے آپ رحیم ہے، آپ کریم، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا یعملون۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافا جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں۔ اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں۔ اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے،
اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا اب مین ہے بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ثقلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ثقلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیے بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ، نہ کریں ایسے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے، اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت بیٹھ کے، فرینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آہ آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کس نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھی کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑے ہوتے ہیں، سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کی آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے، مت سوچے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات تم و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کہ کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجئے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے۔ متقیوں کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا۔ تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولے، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دے دی۔ کون ہے؟ ان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ھدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ غائب جو ہے نا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا، اگر یہی آیا آپ سمجھیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے۔ مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی۔ حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب تھے، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے کہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی ہے کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو
समझ आ जाती है कि अच्छा मुत्तकी क्या है। क्योंकि कई दफा हमें लगता है कि वो इंसानों से ना हम बढ़ के जो फरिश्तों की सिफत है वो हम ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा मुत्तकी ऐसा होगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इंसान पैदा किया है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मुत्तकी वो है जो सारा वक्त अल्लाह की रजा के कामों में लगा रहता है, कोशिश करता रहता है। मैं बार बार जो कहती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश देखनी है, हमारी नीयत देखनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं देखेंगे कि कामयाबी कहाँ तक हासिल की। अगर हम अल्लाह नमाज पढ़ने वाले हैं, हम बेसिक अपने पूरे करने वाले हैं ना, और उसके बाद जिनकी बेसिक ठीक हो जाती है ना, वो तो अगले लेवल्स पे यूं 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 चढ़ना शुरू हो जाता है। बस बेसिक में ही थोड़ा सा टाइम लगता है पुख्ता होने में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग और दुआ मांगा करें मुत्तकी होने के लिए ना। कई दफा होता है कि मुश्किल आ जाती है जिंदगी में कि पता नहीं या अल्लाह ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे अपने आप को करूं, मैं कैसे, अल्लाह का हुक्म है कि अपने आप को कवर करो, या अल्लाह बड़ा मुश्किल लगता है, मैं कैसे कवर करूं। होता है हम लोगों के साथ, इंसान है ना। फिर दुआ मांगे, क्योंकि अब हदीस जो पढ़ी थी तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि अल्लाह अगर इज़्ज़त दे तो ही कर सकता है, तो इज़्ज़त तो अल्लाह ने देना है, तो मांगना भी उससे है ना। तो मांगा करें अल्लाह से कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। कितनी प्यारी दुआ है, रसूल अल्लाह ने हमें सिखाई थी कि मांगो अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, ए अल्लाह मेरे नफ्स को अपना तकवा, अपना डर, अपना जो खौफ होता है ना, गुनाहों से खौफ होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे वो अता कर दे। वज़क्कीहा, और मेरे नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक कर दे। अंत खैरुन मिन ज़क्काहा, या अल्लाह तू सबसे बेहतरीन है जो पाक करने वाला है। अंत वलीयुहा व मौलाहा, या अल्लाह तू ही मेरा वली है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा सब कुछ है। वो मौलाहा, और अल्लाह तू ही मेरा मौला है। मुझे इस चीज से बचा ले। दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो जानी है ना, अगर गम भी है, परेशानियां भी हैं, तकलीफ भी है, तो वल्लाही कितनी को देर खत्म हो जाएगी एक दिन ये जिंदगी भी। लेकिन वो जो जिंदगी में मौत को भी मौत आ जाएगी, वहां पे तो कामयाब हो जाएंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता करे कि हम दीन की असल समझे। क्योंकि फिर मुश्किलें, मैं जानती हूँ इस बात को, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट ऐसी बात कर रही हूँ। जो लोग मुश्किलों में है, जिनके घरों में खाने के भी मुश्किल है, जिनके जॉब्स नहीं है, जिनके घर में टेंशन है, लड़ाइयाँ हैं, किसी में औलाद की प्रॉब्लम हो रही है, किसी में औलाद है ही नहीं है, किसी में बीमारी है, अल्लाह माफ करे, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं लोगों के साथ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जुड़े रहें। देखिए, देने वाली अल्लाह की जात है। आजमाइश अगर आई है तो आजमाइश कट भी जाएगी। इन्ना माल उस्री युसरा फ़इन्ना माल उस्री युसरा इन्ना माल उस्री युसरा, दो दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी जोर से कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां कर देंगे। अगर उसके सामने हम झुक जाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिक्वेस्ट करते हैं, और जब बहुत फंस जाए ना जिंदगी में, तो तहज्जुद में उठ जाए, मांगिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, या अल्लाह तेरा वादा है कि तू इस वक्त आसमान दुनिया पे आके पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, तो या पाक परवरदिगार मुझे अता कर दे। क्योंकि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो वादा किया है ना, फ़इन्ना माल उस्री युसरा, तो ये जब जब तक ये काम मिलेगी ना आसानी, वो दरमियान का वक्त सबर का होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो लगता है कि हाय आज भी गुजर गया नहीं हुआ, आज भी गुजर गया नहीं हुआ, हाय बीमारी नहीं कट रही, हाय ये क्यों हो गया, हाय वो क्यों हो गया। उस वक़्त अगर आप सब्र से सिर्फ़ अपने रब के सामने बैठ जाएँ, मत लोगों से बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वल्लाही किसी ने कोई हेल्प नहीं करनी, ऐसे होती है। हाँ, वो मतलब मैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो उसके सामने रोएँ, उसके सामने तड़पे, जो कहना है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहें। वरना यूजुअली क्या होता है कि बोल-बोल के ना, जब गम इतने बढ़ते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हमें आदत से भी पड़ जाती है। कम खाम-खा जिससे हमने कोई दुख-सुख सुनाना होता है ना, उसके साथ बैठ के हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, हम तो अब दुख-सुख कर रहे हैं, अगले ने भी सुन लिया, उसने उठ के, उसने भूल गए, वो अगले को सुनाएगा, वो अगले को सुनाएगा, और आपकी इज़्ज़त इतनी सी रह जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना रहम करे, अगर हमें दीन की समझ अता कर दे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो ये रास्ते भी बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे कुरान में खुद ही कह दिया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, है ना? हमने कितनी दफा पढ़ा है। तो दिलों का सुकून भी कुरान में रख दिया। अल्लाह, हज़रत अली का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, आज मैंने पढ़ा था कि
حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے حضرت علی کا اتنا پیارا کال تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ جتنا دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں، جتنا دے سکتے ہو دو، جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کرے گے۔ تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں اس کو کھولتے جائے اور پڑھتے جائے، لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے۔ اچھا جی، ان المتقین فی جنات و عیون، کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا، داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ایک اب بات ہو رہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا متقی یہ ہوں گے، تو اچانک ایسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا کہا، ادخلو، داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہوتا ہے، یہ آرڈر کے لیے آتا ہے، ادخلوہا، چلو چلو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ ادخلوہا، کہ داخل ہو جاؤ اس میں بسلامن، سلامتی کے ساتھ، آمنین، اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ، امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ